الرحمن الرحیم والبخر بخر والظفر عیب فی الجاریہ۔ بخر کہتے ہیں منہ کی بدبو کو، والظفر ظفر کہتے ہیں بغل سے آنے والی بو کو۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں بدبو اگر باندی سے یہ بدبو نکلتی ہیں تو یہ باندی میں عیب ہے۔ کیوں عیب ہے؟ لأن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به، اس لیے کہ باندی سے جو مقصود ہوتا ہے وہ استفراش ہے، اس کو فراش بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور طلب الولد ہے، ٹھیک ہے، اولاد طلب کرنا ہے، وہما یخلان به، اور باندی میں یہ دونوں چیزیں، بو کا آنا، یہ کیا ہے، ان چیزوں میں خلل واقع ہوگا، استفراش بنانے میں اور طلب ولد کے لیے۔ ولیس بعیب فی الغلام، لیکن یہ دونوں چیزیں غلام میں عیب نہ ہوں گی۔ لأن المقصود هو الاستخدام، کیونکہ غلام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ خدمت لینا ہوتا ہے۔ ولا یخلان به، اور ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ہیں وہ کیا ہے، خدمت لینے سے کوئی کیا ہے، مخل نہ ہوں گی۔ ہاں الا ان یکون من داء، ہاں مگر یہ کہ ان کے جو منہ سے بو آتی ہے وہ بسبب مرض کے ہوں۔ مرض ہوتا ہے بعض اوقات گندہ دہنی کا، یا بغل یا پسینے میں بو آنے کا، بیماری ہی ہوتی ہے، تو بیماری چونکہ خود ایک عیب ہے، اس وجہ سے اس عیب کی وجہ سے غلام کو بھی کیا ہے، ریٹرن کر سکتا ہے۔ لأن الداء عیب، کیونکہ کیا ہے، بیماری عیب ہے۔ والزنا وولد الزنا عیب فی الجاریۃ دون الغلام، اور زانیہ ہونا یا زنا کی ولد ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ زنا کے سبب جو باندی پیدا ہوئی ہے تو یہ ہونا بھی عیب فی الجاریۃ، باندی میں کیا ہے، عیب ہے، دون الغلام، نہ کہ غلام میں۔ لأنہ یخل بالمقصود فی الجاریۃ، کیونکہ زانیہ اگر باندی ہوگی یا ولد الزنا ہوگی تو یہ کیا ہے، مقصد جو کہ باندی سے ہوتا ہے جس کو بیان کیا کہ استفراش یا طلب ولد، اس میں مخل ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی زانیہ کو استفراش بنانا پسند نہ کرے گا، اور نہ ہی اس سے بچہ پسند کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بچہ پھر کیا ہے، زانیہ کا بچہ کہلائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ چیز کیا ہے، باندی میں مخل ہوگی مقصود میں۔ ولا یخل بالمقصود فی الغلام، لیکن غلام میں چونکہ مقصد خدمت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے، زانیہ، غلام اگر زانی ہے یا وہ ولد الزنا ہے تو اس میں مخل نہ ہوگی۔ وہو الاستخدام، اور غلام سے مقصد کیا ہوتا ہے، خدمت لینا۔ الا ان یکون الزنا عادۃ لہ، ہاں اگر غلام زنا کی اس کو عادت ہے، ٹھیک ہے، اور عادت کیسے پتہ چلے گی کہ وہ 2 بار سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے، یعنی زنا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے، عیب ہوگا۔ علی ما قالو، جیسا کہ مشائخ نے فرمایا۔ کیوں یہ عیب ہوگا اور کیوں مخل ہوگا مقصود میں؟ کہہ رہے ہیں کہ لأن اتباعہن یخل بالخدمت، کیونکہ ظاہر ہے جو غلام زنا کا عادی ہوگا تو ظاہر ہے وہ عورتوں کا اور ان کے پیچھے پڑا رہے گا، ٹھیک ہے، تو یخل بالخدمت، تو کیا ہے، خدمت میں مخل ہوگا، ظاہر ہے پھر مالک کی خدمت کیسے کرے گا، اس کا کام کاج سب دوسری جگہ پر اور اس کی توجہ دوسری جگہ پر لگی رہے گی، اس لیے اگر اس کو عادت ہے تو پھر وہ بھی کیا ہے، عیب شمار ہوگا۔ والکفر عیب فیہما، اور کفر تو دونوں میں عیب ہے۔ لأن طبع المسلم یتنفر عن صحبتہ، اس لیے کہ مسلمان کی طبیعت کفر کے ساتھ، کفر کی صحبت سے کیا ہے، متنفر ہوتی ہے، نفرت کرتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کافر غلام کا بعض کفارات میں ادا کرنا بھی کیا ہے، ممتنع ہوتا ہے۔ یہ کفارات میں غلام کو آزاد کیا جاتا ہے تو ظاہر قتل کا کفارہ ہوتا ہے، اس میں مومن کی قید ہے،
تو بعض اوقات قتل کے کفارے کے ادا کرنے کے لیے غلام خریدا جاتا ہے، تو کافر تو اس میں اگر کافر آ گیا تو ظاہر ہے وہ اس کو نہیں کام دے گا، تو کہہ لیں گے فتختل الرغبت، تو رغبت میں کیا ہے خلل واقع ہو جائے گا. فلو اشتراہ علی انہ کافر، اور اگر اس نے مشتری نے غلام کو اس شرط پر خریدا کہ وہ کافر ہے، فوجدہ مسلما، پھر پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہے، لا یردہ، تو اب وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے، لأنہ زوال العیب، اس لیے کہ مسلمان ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ عیب کا زوال ہے، کیونکہ کفر عیب تھا، تو مسلمان ہے تو عیب زائل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو عیب یہ نہیں ہے. لیکن وعند الشافعی یردہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، کافر خریدا تھا اور مسلمان نکلا تو بھی واپس کر سکتا ہے. کیوں؟ لأن الکافر یستعمل فیما لا یستعمل فیہ المسلم، اس لیے کہ کافر کا ایسے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں مسلمان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض ایسے حقیر اور ذلیل کام ہوتے ہیں کہ کوئی اگر نیک طبیعت کا ہوگا تو وہ اپنے غلام مسلمان کو بھی اس کام میں نہیں چاہے گا، تو وہ یہ کرے گا کہ بھائی کافر کو ہی خرید لیتا ہوں، غلام بنا لیتا ہوں تاکہ یہ کام مجھ سے کراؤں گا. تو اگر اس نے اس طور پر خریدا ہوا پھر نکلا مسلمان تو ظاہر ہے اس کو مطلب خلل واقع ہو جائے گا مقصد میں. وفوات الشرط بمنزلۃ العیب، اور شرط چونکہ کافر کی تھی تو شرط نہ پائی گئی تو گویا کہ یہ ایک عیب ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی کون سی چیز کس چیز میں عیب شمار ہوگی اور کون سی چیز عیب شمار نہیں ہوگی. آگے غلام اور باندی ہی کے حوالے سے بتا رہے ہیں. فلو كانت الجاریۃ بالغۃ لا تحیض او ہی مستحاضۃ فہو عیب، اگر باندی بالغ ہے اور اس کو حیض نہیں آتا ہے، یا پھر وہ مستحاضہ ہے، یعنی استحاضہ کی جسے بیماری ہوتی ہے جس کو مسلسل خون جاری رہتا ہے، تو فہو عیب، تو یہ دونوں باتیں باندی میں عیب ہوں گی. کیوں؟ لأن ارتفاع الدم و استمرارہ علامت الداء، اس لیے کہ خون کا نہ آنا یا اس کا مسلسل جاری رہنا یہ کیا ہے؟ بیماری کی علامت ہے، اور بیماری یہ عیب ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَيُعْتَبَرُ فِي الْارْتِفَاعِ أَقْصَى غَايَةَ الْبُلُوغِ وَهُوَ 17 سَنَةً فِيهَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ. اب خون یہ ختم ہو چکا ہے، حیض کا خون نہیں آتا ہے، اس میں اعتبار جو ہوگا وہ بالغ ہونے کی جو انتہائی عمر ہے اس کا ہوگا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بالغ ہونے کی جو انتہائی عمر ہے اس وقت تک ابھی بھی نہیں آتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ عیب مانا جائے گا. وَهُوَ 17 سَنَةً، اور امام اعظم کے نزدیک گاندھی میں جو بالغ ہونے کی انتہائی عمر ہے وہ 17 سال ہے. ٹھیک ہے، تو بہار شریف میں صاحبین ہی کا قول 15 سال کا دیا ہوا ہے تو 15 سال کا اعتبار ہوگا. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ، اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی اس کو حیض کا خون نہیں آتا ہے یا اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے؟ تو یہ باندی ہی کے قول سے جانا جائے گا. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ، حالانکہ باندی کا قول حجت نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو کیا ہے؟ اس معاملے میں اس کے بات کو مانا جائے گا. فَتُرَدُّ إِذَا انضَمَّ إِلَيْهِ نُقُولُ الْبَائِعِ قبل القبض وبعدہ. اب باندی مشتری نے دعویٰ کیا کہ بھئی باندی میں عیب ہے، یہ اس کو حیض نہیں آتا ہے یا مستحاضہ ہے، ٹھیک ہے، اور باندی نے اس بات کو کہا، باندی کے اس
بات کے کہنے کی وجہ سے۔ اب چونکہ یہ ایسی بات ہے تو اس پر گواہ تو مشتری پیش نہیں کر سکتا، تو قاضی بائے سے قسم کھلائے گا۔ اگر بائے قسم کھا جاتا ہے تو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا، اور اگر قسم نہیں کھاتا ہے، نقول البائے یعنی بائے کا قسم کھانے سے انکار کرنا، تو فتردو تو باندی کو اس وقت لوٹایا جائے گا، اذن ضم الیہ نقول البائے، بائے کو کیا ہے قسم، بائے کا قسم سے انکار کرنا جب اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب چاہے قبل القبضے بعد ہو، اور یہ جو بائے کا قسم سے انکار کرنا چاہے قبل قبضہ ہو چاہے بعد قبضہ ہو، صحیح قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے اس کو لوٹانے کا مشتری کو اختیار حاصل ہوگا۔ قال وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ واطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع۔ اگر مشتری کے پاس کوئی نیا عیب ظاہر ہوا، واطلع على عیب کان، اور مشتری ایسے عیب پر بھی مطلع ہوا جو پہلے سے تھا، عند البائع بائع کے پاس پہلے تھا، تو فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ، تو اب مشتری خیار عیب کے طور پر چیز کو واپس تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن نقصان جو اس کا ہوا ہے اس کو لے سکتا ہے۔ ولا يرد المبیع، اور مبیع کو واپس کیا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ اب کیوں یہاں خیار عیب اس کا نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان فی رد اضرارم بالبائع، اس لیے کہ اس صورت میں اگر لوٹانے کا مشتری کو ہم اختیار دیتے ہیں تو بائع کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ لأنہ خرج عن ملکہ سالما، اس لیے کہ بھئی بائع نے جو مشتری کے پاس نیا عیب ظاہر ہوا ہے وہ عیب سے تو خالی اور سالم چیز دی تھی مشتری کو، ٹھیک ہے، وَيَعُودُ مَعِيبًا، اب اس عیب کے ساتھ وہ اس کو لوٹا رہا ہے، ظاہر ہے بائع تو کیا ہے، بائع کو تکلیف ہوگی، نیا عیب آ گیا ہے۔ فَامْتَنَعَ، تو اب بائع کو اس ضرر سے بچانے کے لیے رد کرنا کیا ہے ممتنع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے بائع کو تکلیف سے بچانا ہے تو مشتری کے لیے بھی تکلیف تو ہے ہی، جو کہ پہلے ایک عیب تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا بد من دفع الضرر عنہ، اور مشتری سے بھی ضرر کو دور کرنا، دفع کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ فتعین الرجوع بالنقصان، تو نقصان کے رجوع کیا ہے متعین ہو جائے گا، یعنی بھئی سالم مبی اور عیبدار مبی میں جتنا ڈیفرنس ہوگا اتنا ڈیفرنس مشتری لے لے گا۔ جیسے اگر وہ چیز مشتری نے جب خریدا بائے کے پاس 1,000 روپے میں، یعنی سالم سمجھ کر 1,000 روپے میں خریدا، اور اگر وہ عیب پر مطلع ہو جاتا یا عیب والی وہ عیب ہوتا تو 800 کی قیمت بنتی، تو 200 روپے کا جو یہ فرق آ رہا ہے وہ مشتری لے لے گا۔ الا ان يرضى البائع ان ياخذه بعيبه، ہاں یہ الگ بات ہے کہ بائع اگر اس عیب نئے جو عیب ہے اسی کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے، ان یاخذہ بعیبہ، جو نیا عیب مشتری کے پاس آیا ہے بائع اگر اس پر لینے پر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مشتری واپس کر دے اور وہ لے لے۔ لأنہ رضی بالضرر، کیونکہ یہ جو نہ لوٹانے کا کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بائع کا حق ہے بائع کو تکلیف نہ ہو، تو اب بائع خود تکلیف پر راضی ہو گیا ہے تو اپنا حق ثابت کر رہا ہے، تو کیا ہے مشتری کو اختیار مل جائے گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ومن اشترى ثوبا، جس نے کوئی کپڑا خریدا، فقطعه، پھر اس نے کاٹ دیا کپڑے کو، وجد به عیبا، اب اس نے اس میں واپس عیب دیکھا کہ بھئی اس میں تو جب کاٹا ہے تو اب تو یہ تو عیب تھا مشتری بائع کے پاس، رجع بالعیب، تو جو عیب ہے اس میں اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو وہ کیا ہے طلب کرے گا۔ لأنه امتنع الرد بالقطع، اس لیے کہ بھئی کپڑا کاٹ دینے کی وجہ سے اب لوٹا تو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فإنه عیب حادث،
تو کیونکہ یہ کاٹ دینا بھی نیا عیب ہے، تو لہٰذا لوٹا نہیں سکتا، تو جتنا نقصان ہوگا اتنا نقصان دے دے گا۔ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، اگر بائع یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کٹا ہوا دے دے چلے گا، میں اسے قبول کرتا ہوں، تو یہ بائع کیا ہے، اس طرح سے کر سکتا ہے اور مشتری واپس کر سکتا ہے۔ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِ، اس لیے کہ جو لوٹانا جو منع تھا وہ بائع کے حق کی وجہ سے تھا، فقد رضی بھی، اور اس وہ حق کو ساکت کرنے پر خود بائع راضی ہو چکا ہے۔ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، اگر اب مشتری نے وہ کپڑا، اس کپڑے کو کاٹا ہوا جو کپڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پتا چل گیا تھا کہ بھئی اس میں پہلے سے عیب تھا، اس کو بیچ دیا، لم یرجع بشیء، تو اب کیا ہے، وہ کسی بھی نقصان کا طلب نہیں کر سکتا ہے۔ لأن الرد غیر ممتنع برداء البائع، اس لیے کہ اب یہ جو لوٹانا جو ممتنع بائع کی رضامندی سے ممتنع نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ، تو گویا کہ وہ مبیع کو کیا ہے، خود روکنے والا ہو گیا، یعنی اس نے ابھی بائع نے یہ تو نہیں، بائع اس جو عیب والا کپڑا ہے اس کو ہو سکتا ہے اس کو کاٹنے کے بعد بھی بائع لینے پر راضی ہو جائے، جیسا کہ اوپر والا مسئلہ بتایا، تو ابھی اس نے بائع کو دینے سے پہلے ہی بیچ دیا، تو اس نے کیا ہے، بائع کی رضامندی سے کیا ہے، یہ ممتنع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے بیچ دینے کی وجہ سے یہ ممتنع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے بائع لے لیتا اگر یہ کہتا تو بائع کو، تو گویا کہ مبیع کو کیا ہے، روکنے والا ہوا، اور مبیع پر کیا ہے، عیب کے ساتھ راضی ہونے والا ہو گیا، تو فلا یرجع بالنقصان، تو نقصان کو وہ طلب نہیں کر سکتا ہے۔